قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پہلے وہ آیات گزری تھی جن میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کی اور انہیں بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی عمر مبارک میں بہت آگے تھے، بڑھاپے کی عمر تھی، اور زوجہ محترمہ بھی جو ہے وہ بڑی عمر کو پہنچ چکی تھی، تو آپ کو اس پر آپ کے دل میں یہ سوال آیا کہ اولاد کی پیدائش کی صورت کیسے ہوگی؟ کیا ہم نئے سرے سے جوان ہو جائیں گے یا اسی عمر کی حالت میں اور اسی حالت و کیفیت میں اللہ تعالی ہمیں اولاد عطا فرمائے گا؟ تو یہاں سے اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ زکریا نے عرض کی، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے جواب میں یہ فرمایا گیا کہ خدا کی مشیت اور اس کی قدرت بڑی وسیع ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مراد یہ تھی کہ اسی بڑھاپے کے عالم میں اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے گا۔ اس پر حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر عرض کی، قال رب اجعل لی آیہ قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ اللہ نے فرمایا، اے زکریا، تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مزید جو عرض کی کہ اے اللہ، کوئی نشانی کہ مجھے کب پتہ چلے گا کہ اب میرے گھر میں بھی اولاد ہونے والی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ 3 دن تک حضرت زکریا علیہ السلام صرف اشارے سے بات کر سکیں گے۔ زبان سے جو لوگوں سے کلام کرنا ہوتا ہے وہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ ذکر الہی کریں گے تو ہو جائے گا، تسبیح کریں گے، ذکر کریں گے تو ہوگا، لیکن لوگوں سے جو عام کلام کرنا ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، وہ اشارے سے ہوگا۔ تو یہ نشانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد وہی سلسلہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عظیم فضیلت کا بیان ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ فرشتوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بغیر امر الہی کے کسی سے کلام نہیں کرتے۔
تو اب بطور خاص ان سے جو کلام ہوا تو یہ ان کا ایک شرف۔ دوسرا پھر ان کو جو بشارت اور فضیلت دی گئی کہ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ اے مریم خدا نے تمہیں چن لیا ہے، خدا کے منتخب بندوں اور بندیوں میں آپ کا شمار۔ دوسری بات فرمایا کہ تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہستی کہ جن کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر دیا ہے، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زمانے میں آپ کے مرتبے کی کوئی عورت پوری دنیا میں نہیں تھی، آپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند فرمایا۔ اور پھر ویسے بھی یہ حقیقت ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کائنات کی افضل ترین خواتین میں سے ہیں۔ حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، یہ 5 ہستیاں وہ ہیں جو کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں ہیں۔ تو گویا حضرت مریم اپنے زمانے میں تو علی الاطلاق سب سے افضل تھی، اور اس کے علاوہ بھی حضرت حوا سے لے کے قیامت تک کی جتنی خواتین ہوں گی ان میں جو افضل ترین ہستیاں 5 ہیں ان میں سے ایک آپ کی ہستی بھی ہے۔ اچھا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو فرشتے آئے تھے، ان فرشتوں میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی شامل تھے، تو وہ بھی آپ کے پاس تشریف لائے۔ تو اب جو آپ کی عظمت و شان تھی اس کو بیان کرنے کے ساتھ اب اللہ کی طرف سے یہ پیغام اور یہ حکم بھی آپ کو دیا گیا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ اپنے رب کی فرما برداری کریں، جو حکم خداوندی ہے اس پہ سر تسلیم خم اور اس کے اوپر عمل درآمد۔ اور دوسری بات، رب کی بارگاہ میں سجدہ اور رکوع کریں۔ تو عبادت، نماز، سجدہ، خدا کی بارگاہ میں جھکنا، یہ سب چیزیں آپ کو بطور خاص فرمائی گئی۔ اچھا، یہاں جو فرمایا گیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ آپ رکوع کریں، تو اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نماز کی جماعت ہوتی ہے آپ اس میں شرکت کریں، تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے حاضر ہوں تو اس وقت آپ بھی نماز کے لیے اہتمام کریں، تو آپ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ نماز کا اہتمام کریں۔ اب یہ جتنی باتیں بیان کی گئی، حضرت مریم کا واقعہ، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ، اب یہ تو ماضی کا وہ واقعہ ہے جس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تورات اور انجیل کا مطالعہ تو کیا نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ ان کتابوں کو پڑھتے رہتے ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ ان کے اندر کیا کیا بیان ہوا۔ اب بغیر پڑھے اور بغیر کسی کے بتائے پوری جو ہے وہ ایک جو ہے وہ صحت کے ساتھ اور درستی کے ساتھ ان واقعات کا بیان کرنا کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں مگر خدا کے بتانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم اور یہ خبریں نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، اور اے نبی تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ ان میں کون مریم کی پرورش کرے گا، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ یہاں 3-4 چیزیں بیان ہوئی۔ پہلی بات تو فرمائی کہ یہ واقعات کا بیان یہ غیب کی خبریں ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب سے خبردار کیا۔ یہ غیب کا جو ہے وہ علم اور غیب کی باتیں جو ہے تو نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی، ایک بات۔ دوسری بات فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام آپ فزیکلی اب جسمانی طور پہ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے۔ اچھا، ہوا یہ تھا
کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش کے حوالے سے ان میں آپس کے اندر اختلاف ہو گیا، کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ خاندان نبوت کے ساتھ تھا، اور آپ کی پرورش کے لیے جو ہے وہ بہت سارے لوگ امیدوار تھے کہ آپ کی پرورش ہم کریں گے۔ تو اب جب آپس میں اختلاف ہوا تو فیصلہ کیسے کریں؟ تو فیصلہ اس پہ ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے، قرآن اندازی میں جس کا نام نکلے یا قرآن جس کے حق میں آئے تو وہی پرورش کرے گا۔ اچھا، اب قرآن کیسے ہوا؟ ایک تو قرآن اندازی یہ ہوتی ہے نا، جو ہم نام لکھ کے جو ہے وہ قرآن ڈالتے ہیں، تو یہاں جو قرآن اندازی کی گئی وہ یہ تھی کہ سب نے جو ہے اپنے اپنے قلم یہ پانی میں رکھے، بہتے ہوئے پانی میں۔ اب پانی اس طرف کو بہہ رہا ہے، قلم رکھے تو لازمی بات ہے قلم بھی اسی طرف کو بہیں گے جس طرف پانی ہے۔ تو اب حضرت مریم کی پرورش اس نے کرنی تھی کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ پر نہیں بلکہ اس کے برعکس جانا شروع کر دے۔ تو اب جب سب نے اپنے اپنے قلم ڈالے، یہاں جو فرمانا اِذْ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، تو جب انہوں نے قلم ڈالے تو جو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم تھا نا وہ ادھر کو چلنا شروع ہو گیا۔ تو پھر سب نے طے کر لیا کہ آپ کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کریں گے۔ تو فرمایا کہ جب یہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے، جب یہ قرآن اندازی کر رہے تھے، تو اس وقت اے نبی علیہ السلام آپ فزیکلی وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو اس کا علم ہے۔ تو کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے غیب کی خبریں دینے سے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے، غیب کی خبریں انہیں عطا کی جاتی ہیں۔ اچھا، پھر قرآن اندازی کا بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ قرآن اندازی جائز ہے۔ تو جائز کاموں کے اندر کہ جب بندہ کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا ہو تو قرآن اندازی کی جا سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی جب سفر میں جاتے تو اب ازواج مطہرات ساری کی ساری تو ساتھ جا نہیں سکتی تھی، تو اب کس کو لے کے جائیں؟ تو اس کے اوپر قرآن اندازی کی جاتی تھی۔ تو اب قرآن اندازی میں جس کا نام نکلتا تو پھر نبی پاک علیہ السلام اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ فرمائے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری۔ تو فرشتوں نے حضرت مریم سے یہ کہا، فرشتوں سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ فرشتے تو سارے تھے، ساتھ میں جبرائیل امین علیہ السلام بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے ایک بشارت عطا فرماتا ہے اور وہ ہے کلمے کی۔ کلمے سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات، کیونکہ آپ کا لقب ہے کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ۔ اللہ کا کلمہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی جو تخلیق ہے وہ میاں بیوی کے ملاپ والی صورت سے نہیں ہوئی، بلکہ رب کے کلمہ کن سے ہوئی۔ کن ہو جا، عیسیٰ علیہ السلام بول، تو کلمہ کن سے ہوئی، جو اس لیے آپ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرما دیا کہ نام ہوگا مسیح عیسیٰ بن مریم۔ تو آپ کا نام عیسیٰ، مسیح اور ابن مریم، تو یہ تینوں الفاظ آپ کی ذات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ عیسیٰ اصل نام ہے، مسیح جو ہے وہ آپ کی صفت ہے، اور ابن مریم جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ نسبی جو نسبت ہے اس کا بیان ہے۔ اور قرآن پاک میں ہر جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم ہی کہا گیا، یعنی جہاں پر بھی آپ کی ابنیت کا بیان ہے، آپ کے بیٹا ہونے کا بیان ہے، تو کسی بھی جگہ باپ کا نام نہیں لیا، جبکہ قرآن پاک میں اور ہر جگہ جس کے بھی جو ہے وہ نسب کا ذکر کیا باپ کا نام لیا گیا، لیکن یہاں پر اور اس کے علاوہ ہر جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابن مریم، ابن مریم، ابن مریم، ابن مریم۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بغیر باپ کے تنہا ماں سے پیدا ہوئے تھے،
تنہا ماں سے پیدا ہوئے تھے، تو لہذا یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے تنہا ماں سے بطور معجزہ کے پیدا ہوئے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو بعض جو ہے وہ نیچری، یہ فطرت کو زیادہ ہی ماننے والے لوگ جو ہیں وہ معاذ اللہ اس کے اندر بھی تعویلیں کرتے ہیں، اور یہ جہالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دنیا و آخرت میں بڑی عزت والے ہوں گے۔ دنیا میں عزت کہ دنیا کے اندر آپ سے محبت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ کا نام زندہ ہے اور آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور آخرت میں یہ ہے کہ آپ کو مرتبہ شفاعت ملے گا، آپ کو مقام و مرتبہ ملے گا، اور خدا کے مقربین میں سے ہیں، اللہ کے قرب والے بندوں میں سے ہیں۔ اور مزید آپ کی شان کیا ہے؟ فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ عیسیٰ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا، اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ یہ آپ کی 3 صفتیں بیان فرمائی۔ آپ جھولے میں کلام کریں گے۔ جھولے میں کلام مراد یہ کہ جس عمر میں بچے کلام نہیں کرتے آپ اس عمر میں کلام کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد آگے پھر جو پورا واقعہ ہے کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لے کر قوم کے پاس آئیں، اور قوم نے کہا کہ اے مریم یہ کیا، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی اور یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس وقت اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں دی تھی، جبکہ آپ بڑی دیر پہلے ہی پیدا ہوئے تھے۔ تو اتنی چھوٹی عمر میں کلام جو ہے وہ عام انسان نہیں کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کلام فرمایا۔ اور بڑی عمر میں بھی آپ کلام کریں گے، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ بڑی عمر کو پہنچیں گے، یعنی کہ آپ کی جو ظاہری حیات مبارکہ ہے وہ بھی ابھی طویل ہوگی، تو یہ اس کی خبر۔ اور تیسری بات فرمائی کہ آپ خاص بندوں میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہوں گے۔ اچھا، اب جب یہ بشارت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا، اللہ کا کلمہ مسیح عیسیٰ بن مریم اور مقربین میں سے، تو یہ سب شانیں بیان کی، تو حضرت مریم تو جو ہے وہ حیران ہوگی، کیونکہ آپ کی تو شادی نہیں ہوئی تھی ابھی۔ تو آپ نے کہا قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ مریم نے عرض کیا اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا یوں ہی اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، میری شادی بھی نہیں ہوئی، اور خدا نے جو ہے وہ غلط کام سے بھی محفوظ رکھا، تو میرے یہاں اولاد ہوگی کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ خدا کی شان ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرما لے ہو جاتا ہے۔ اسباب جو ہے، اسباب کا اختیار کرنا ہمارے لیے ہوتا ہے، رب جو ہے وہ تو مسبب الاسباب ہے، اس کا کن فرما دینا شے کو وجود میں لے آتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ تو یہ ان کے مزید فضائل۔ اور پھر مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کیا ہوگی، اب آگے بڑی تفصیل کے ساتھ مزید آیتوں کے اندر بھی اسے بیان فرمایا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔
اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، اور وہ ان سے کیا کہے گا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا، وہ یہ ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی طرف انہیں رسول بنا کے بھیجے گا، اور وہ بنی اسرائیل میں جب جائیں گے تو وہ جا کے ان سے کیا فرمائیں گے؟ ان سے کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، معجزات لے کے آیا ہوں، اور وہ معجزات کیا ہوں گے؟ یہ آپ کے عظیم الشان معجزات ہیں، یہ آپ کی عظیم معجزات ہے جن کا قرآن پاک میں بیان۔ پہلی بات فرمائی کہ مٹی سے پرندے کی ایک صورت بناؤں گا، جیسے بچوں کو کھلونے ہوتے ہیں نا تو مٹی سے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، تو فرمایا کہ مٹی سے پرندے کی ایک صورت بناؤں گا اور اس میں پھونک ماروں گا، وہ پھونک ماروں گا تو وہ حقیقی پرندہ بن کے اڑ جائے گا۔ تو یہ آپ کا معجزہ جو اس میں روح ڈالنے کا ہے اور جو اس میں حیات ڈالنے کا ہے، اور جو مٹی کی مورت کو حقیقی جو ہے وہ ذی روح میں تبدیل کرنے کا ہے، یہ آپ کے عظیم معجزات میں سے ہے۔ تو ایک تو یہ، اور ہوگا کیسے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ دوسری بات فرمائے کہ جو پیدائشی اندھا ہو، ایک ہوتا ہے کہ آدمی ٹھیک تھا اور اس کی آنکھوں میں کو خلل آ گیا، کو آنکھوں کے پردے جو ہے وہ اس کے آگے پیچھے ہو گئے، خراب ہو گئے، تو وہ نابینا ہو گیا۔ یہ جو نابینا ہوتا ہے نا، اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے، جیسے آج کے زمانے میں ہے کہ آنکھوں کے پردے جو ہے وہ اگر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو لیزر آپریشن ہے اور بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں، اس کے ذریعے سیٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو پیدائشی نابینا ہو، پیدائشی نابینا وہ ہوتا ہے کہ جس کا پیچھے کا سسٹم ہی نہیں ہوتا کہ اس کو نظر آئے، تو گویا نارمل جو نابینا ہے اس سے بہت زیادہ جو ایکسٹریم صورت ہے وہ پیدائشی نابینا کی ہوتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ جو پیدائشی اندھا ہو میں اسے بھی ٹھیک کر دوں گا۔ تو آپ جو ہے اس کو بھی پھونک مارتے تھے اور اللہ تعالیٰ اسے آنکھوں کا نور عطا فرما دیتا تھا، دیکھنا شروع کر دیتے۔ اچھا، تیسری بات فرمایا کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر دوں گا۔ کوڑ کا مرض ابھی قریب زمانے تک ظاہری اعتبار سے ناقابل علاج تھا، یعنی ڈاکٹر اس کا علاج ہے وہ دریافت نہیں کر سکے تھے، اور پچھلے زمانے میں تو اور زیادہ جو ہے نا وہ ورس صورت تھی۔ تو کوڑ کا مرض جس کو ہوتا تھا پھر نہ ٹھیک ہوا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ، ہاتھ پھیرتے تھے، کوڑ کا مریض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ میں کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کر دوں گا۔ اور اگلا معجزہ بیان فرمایا کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک بہت اعلیٰ معجزہ کہ آپ مردے کو فرماتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ اگلا معجزہ فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، جمع کرتے ہو، میں تمہیں اس کا بھی بتا دوں گا۔ یعنی گھر سے جو کھا کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام فرما دیتے تھے تم یہ کھا کے آئے، اور جو گھر میں چھپا کے آئے، رکھ کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ تم اپنے گھر میں یہ رکھ کے آئے۔ یہ ہے غیب کا علم، غیب کی خبر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی بتا دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ بے شک ان سب چیزوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات ہیں کمال کے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ آپ ان کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، تو ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان جو ہے وہ سامنے آتی کہ سبحان اللہ کیا شان تھی۔ دوسرا رب کی شان کہ رب جس کو چاہے جو چاہے کمال عطا فرما دے۔ تیسری بات یہ بھی پتہ چلا کہ جو خدا کے پیارے ہوتے ہیں
ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت اور تصرف اور اختیار ملتا ہے۔ نبی کو جب ایسی چیز ملتی ہے تو معجزہ کہلاتی ہے، اور ولی کو ایسی شے ملتی ہے تو کرامت کہلاتی ہے۔ تو یہ معجزہ اور کرامت کی صورت، عام مومنوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو اسے معونت یعنی اللہ کی مدد کہا جاتا ہے اصطلاحی اعتبار سے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کیسے ہوتی ہیں؟ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے اذن سے اللہ کے ولی، اللہ کے نبی یہ تصرف رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، مشکلات دور کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں، کوڑیوں کو تندرست کر سکتے ہیں، اندھوں کو بینا کر سکتے ہیں، غیب کی خبریں دے سکتے ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں ان آیات کے اندر بیان ہوئی۔ تو یہ الحمدللہ یہی مسلمانوں کا اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو یہ اختیارات دیے جاتے ہیں۔ تو یہ خدا عطا فرماتا ہے، تو خدا دے دے تو اس کی مرضی، جس کو جو چاہے عطا فرما دے، یؤتی من یشاء ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دے۔ تو لہٰذا اس طرح کی چیزیں ماننا جو ہے یہ کسی کو شرک میں یا معاذ اللہ بدعت وغیرہ میں نہیں آتا، یہ قرآنی عقائد ہیں، یہ اختیارات، یہ حاجت روائی، یہ مشکل کشائی، یہ معجزات، یہ کرامات، یہ سب چیزیں جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ معجزات یہ قرآن سے ثابت ہیں۔ ابھی قریب زمانے میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جو نیچری اور نیچر پرست کہلاتے تھے، تو انہوں نے معجزات کا انکار کر دیا کہ نہیں جی وہ اصل میں یوں ہوتا ہے تو وہ یوں ہوتا ہے تو وہ یوں ہوتا ہے، کائنات میں جو چل رہا ہے اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ لا علمی، کم علمی اور جہالت ہے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزے عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے اور مجھ سے پہلے جو تورات کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا، اور اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس آیت مبارکہ میں بہت سی باتیں ہیں۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ آپ تورات کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور ہر بات کا نبی پہلی والی نبیوں کی اور کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تو آپ تورات کی تصدیق کرنے والے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی میں انہیں حلال کرنے آیا۔ یہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں یہ بنی اسرائیل پہ پہلے حلال تھی، لیکن ان کی کچھ حرکتوں کی وجہ سے ان پر حرام کر دی گئی۔ یہ قرآن پاک کے اندر یہ پوری اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تم پر کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھی، جیسے اونٹ کا گوشت ہے، چربی ہے، کچھ پرندے تھے، تو وہ چیزیں میں تم پہ حلال کرنے آیا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ احکام منسوخ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا منسوخ ہونے کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دے دیا بس وہ کبھی منسوخ نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب تو ٹھیک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا، کیونکہ منسوخ تو وحی سے ہونا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو لہذا یوں تو ٹھیک ہے کہ ختم نبوت کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب منسوخ ہونے والا سلسلہ ختم۔ لیکن جو پچھلی امتیں تھیں ان میں اور خود جو قرآنی احکام ہیں اور جو اسلام کے احکام ہیں ان میں نسخ ہوتا رہا، اور اسی کی یہ دلیل بھی ہے کہ جو چیزیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام کی گئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں انہیں حلال کروں گا۔ اس سے پتہ چلا نسخ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کے نبی حلت و حرمت کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، اور یہ خدا نے ان کو اختیار دیا ہوتا ہے
یعنی اور کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا. مثال کے طور پہ اگر ہم عالم ہیں، مفتی ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میں نے لوگوں پہ اس کو حرام کر دیا، میں نے لوگوں پہ سود حرام کر دیا. میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا، اللہ کے نبی نے کیا. تو جو غیر نبی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حرام کیا، میں نے حلال کیا. میں نے حلال کیا، میں نے حرام کیا، یا تو رب فرمائے گا جو حقیقی شارع ہے، شریعت دینے والا ہے، اور یا اس کی عطا سے اس کے نبی فرما سکتے ہیں. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے اسی مقامات پہ فرمایا کہ یہ میں نے حلال کر دیا، یہ میں نے حرام کر دیا، یہ میں نے تم پہ منع کر دیا، یہ میں نے تم پہ فرض کر دیا. تو یہ نسبت کرنا جو ہے یہ درست ہے. اچھا، اب یہ سارے اختیارات، ساری عظمتیں، ساری شانیں، ان سب کے بعد بھی یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ نبی عظمتوں، معجزات اور مرتبوں کے باوجود رب نہیں بنتا، بندہ رہتا ہے. وہ بندہ ہی ہوتا ہے، مخلوق ہی ہوتا ہے، رب نہیں ہوتا. تو فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں ہے، رب کے بندے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل، لیکن سب کے باوجود کیا ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول. تو لہذا کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، اس کو جو بھی مرتبہ مل جائے وہ رب کا بندہ رہتا ہے، وہ رب کے اختیار میں ہوتا ہے، اس کا سب کچھ اس کے رب کی عطا سے ہوتا ہے. تو یہ والی ساری ڈسکشن جو ہے اب یہ مکمل ہوئی. اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں زندگی گزاری اور ان کو جو ہے وہ آپ نے دعوت دی، حق کی دعوت دی. اب اس کے کچھ واقعات کا بیان ہے. فرمایا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. پھر جب عیسیٰ نے ان بنی اسرائیل سے کفر پایا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے. مخلص ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں. جب قوم کو سمجھایا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے، بنی اسرائیل کے یہودیوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے، لیکن ان کی طرف سے جو نفرت، عداوت، مخالفت یہ بہت زیادہ تھی. تو جب آپ نے ان سے کفر پایا تو آپ نے کہا کہ کون اللہ کی طرف ہو کے میری مدد کرتا ہے. تو آپ نے اپنے لوگوں سے مدد طلب کی. تو جو آپ کے حواری تھے، حواری کا مطلب ہے مخلص ساتھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. الفاظ ہیں نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، مراد اللہ کے دین کے مددگار ہیں. تو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اے عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، یہ ان کی فضیلت ہے، جو قریبی صحابہ تھے کہ انہوں نے آپ کی مدد کی. اور اسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ مدد مانگنا مخلوق سے یہ درست ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مدد کی بھی، آپ نے اندھوں کو بینا کیا، کوڑیوں کو شفا یاب کیا، مشکل کشائی کی بھی، اور اپنے لوگوں سے مدد بھی مانگی. تو استعانت یعنی مدد مانگنا اور مدد کرنا یہ دونوں درست ہیں. اور یہ جو حواری تھے یہ مخلص لوگ تھے اور ان کی تعداد تھی 12. یہ 12 افراد تھے جو بڑے مخلص تھے. اب اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے مزید جو ہے وہ دعا کی، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے رسول کی اتباع کی، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دیں. تو یہ جو حواری تھے انہوں نے اپنے ایمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے یا نہیں مان رہے یہ ان کا معاملہ ہے، لیکن ہم سچے غلام ہیں، ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ کی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم رسول کی پیروی کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ مددگاروں میں اور گواہوں میں شمار فرما. اب اس سے بعد اگلی آیت ہے اور اس آیت میں ایک واقعہ ہے پورا جو بڑے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ الفاظ کے اندر بیان کر دیا گیا.
وہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہ کیا ہے کہ کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا، کافروں نے مکر کیا، کافروں نے سازش کی، اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ تو یہاں پر پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ یہ قرآن پاک کا جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، تو لفظ ہے مکر۔ مکر کو ہماری عام زبان میں تو دھوکہ اور فریب کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں مکر دھوکہ فریب کے معنی میں بھی آتا ہے اور کسی خفیہ منصوبے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، جیسی اس آیت میں ہے وَمَكَرَ اللَّهُ، تو پھر اس کا ترجمہ مکر فریب اور دھوکہ نہیں ہو سکتا، پھر اس کا ترجمہ تھا خفیہ تدبیر۔ ہاں، کافروں نے جو کیا وہ مکر تھا، وہ دھوکہ تھا، وہ فریب تھا۔ اردو میں کئی مترجمین ہیں، ترجمہ کرنے والے، کہ جنہوں نے اس آیت کے ترجمے میں خطا کی کہ معاذ اللہ، انہوں نے ترجمہ ایسا کر دیا کہ کافروں نے مکر کیا اور خدا نے بھی مکر کیا، معاذ اللہ۔ تو یہ بڑا غلط ترجمہ ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الحمدللہ یہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا حسن ادب اور حسن فہم اور آپ کی کثرت علمی تھی کہ آپ نے جو ایگزیکٹ صحیح ترجمہ تھا وہ کیا ہے۔ جو میں نے ترجمہ پڑھا ہے یہ تو کنز العرفان ہے، جو میرا ترجمہ ہے یہ وہ ہے، لیکن یہ ترجمہ لیا اعلیٰ حضرت علی رحمہ ہی سے ہے۔ تو کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا، سازش کی، مکر کیا، اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ اب اس کی پورا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے یہودی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، اور ان کی پرانی ہسٹری بھی اسی طرح کی تھی کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کرتے تھے اور انہوں نے بہت ساری نبیوں کو شہید کیا۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی منصوبہ بنایا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ کورٹ کے اندر بادشاہ کے پاس عدالت میں یہ کیس لے کر گئے اور اپنی طرف سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا، صلیب پہ لٹکانے کا انہوں نے پلان بنا لیا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گھر کے اندر تشریف فرما تھے، ان لوگوں کو مل نہیں رہے تھے، تو انہوں نے آپس میں یہ پلان کیا کہ بھئی کہاں سے تلاش کریں۔ تو آپ کے ساتھیوں میں سے ایک بندے کو انہوں نے اپنا جاسوس بنایا اور اس کو جو ہے وہ بھیج دیا کہ وہ مخبری کرے۔ تو اس نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے آ کے مخبری کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ پہ۔ اب یہ سارے جو ہے وہ گئے اور وہ بندہ آگے آگے چلا گیا۔ اب وہ بندہ جب آگے پہنچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اب کافر تو اپنا منصوبہ اور پلان کر کے آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور کمال کی حفاظت فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو آپ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے آسمانوں پہ تشریف لے گئے، اور وہ بندہ کہ جس نے جاسوسی کی تھی اور مخبری کی تھی، اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ اب جب وہ یہودی اندر پہنچے اور انہوں نے آ کے دیکھا تو وہ جو ان کا اپنا بندہ تھا وہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آیا۔ انہوں نے اسی کو پکڑا اور لے گئے اس کو سولی پہ چڑھانے کے لیے۔ اب وہ چیخے چلائے کہ نہیں میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ لوگ بولے کیسا جھوٹ بولتا ہے، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام والی اور یہ کہہ رہا میں وہ ہوں ہی نہیں۔ انہوں نے جا کے اسے سولی پر چڑھا دیا اور اسے مار دیا۔ تو اب کیا ہوا کہ مرنے والا تو وہ مخبر تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ سلامت آسمانوں پر گئے، اور یہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ بیان ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ آپ کو شہید نہیں کر سکے تھے۔ وما قاتلوہ وما صلبوہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہودی بنی اسرائیل یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ شہید کر سکے اور نہ ان کو سولی پہ چڑھا سکے، تو لہذا وہ محفوظ، اور یہ بندہ جو ہے یہ مارا گیا۔ تو یہ تھا ان لوگوں کا جو منصوبہ اور سازش تھی، اور اس کے مقابلے میں خدا کی تدبیر۔ تو اللہ نے اپنی تدبیر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اگلی آیات کے اندر مزید اسی کا بیان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن عطا فرمائے اور قرآن کے مطابق عقیدے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن
آسان